وداؤٹ فردر ڈو، آج خطاب تو آپ کا پورا سن نہیں پائیں گے، لیکن ایک درس انشاءاللہ میں نے آپ کو ایک سوال بھی بھیجا تھا. Those of you who saw the poster, I hope you saw it. The question that I wrote on there, یہ اکثر ایک سوالیہ قسم کا اعتراض بنتا ہے کہ جب آپ غوث پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، غوث مدد، یہ اس قسم کی التجائیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غوث ہے، اللہ ہی سے التجا کرنی چاہیے. تو یہ کس طرح ہم کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم مدد؟ تو انشاءاللہ میں نے قبلہ پروفیسر صاحب سے گزارش کی تھی کہ اس کے اوپر آپ نے مدلل گفتگو کرنی ہے، تاکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ بھی جب یہ التجا کریں تو بڑے زمانے میں آپ یہ اس قسم کی التجا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم میں والفرقان الحمید. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. انتہائی قابل صد احترام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عرفان صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام علماء ذی وقار اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس کی غرض و غایت ایصال ثواب ہے. ایک تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ کی یاد میں ہے، اور دوسرا ہمارے انتہائی محترم جناب حاجی جمیل صاحب، ان کی اہلیہ مرحومہ کا آج ختم کل شریف ہے. یقیناً حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری بہن کی قبر کو روشن اور منور فرمائے گا. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی جمیع اولاد کو، ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں، عزیزوں کو، خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. جیسا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ ہم حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں. دراصل سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی تو ایک آج کی دنیا میں ایک ایسا
نظریہ ایک جماعت کا بن چکا ہے کہ وہ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فکر یا یہ سوچ سرکار کی امت میں کب پیدا ہوئی؟ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں۔ تاریخ اسلام میں تقریباً 700 سال تک ان مسائل کے حوالے سے کسی نے کوئی رخنہ اندازی نہیں کی۔ ایصال ثواب پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، غیر اللہ سے مدد مانگنے پر کسی نے کوئی اعتراض بولیے نہیں کیا۔ یہ فتنہ کب ظاہر ہوا؟ یہ آپ نے نام سنا ہوگا ابن تیمیہ کا۔ ابن تیمیہ نے اختراع کی اور جو مسلمہ عقائد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے، صحابہ اکرام کے معمولات کے چلے آ رہے تھے، پوری امت اس پر متفق تھی۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 400 سال کا عرصہ علماء کرام، علماء حقہ نے اس کا جواب دیتے رہے اور یہ فتنہ دبا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان اس غیب دان نبی نے جو 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، تقریباً 1100 سال کے بعد اس فرمان کا ظہور ہوا۔ آپ کہیں گے کہ جی وہ کیا؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملک شام، ملک یمن اور نجد سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ شام والوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے شام والوں کے لیے دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اور دعا کے کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ شام والوں کے لیے برکتیں نازل فرما دے، بابرکت فرما دے۔ یمن والے بیٹھے تھے تو یمن والوں نے کہا کہ حضور ہمارے لیے بھی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ یمن والوں کے لیے برکت نازل فرما، ان کو بابرکت فرما دے، ان کے علم میں، رزق میں، معاملات میں برکتیں عطا فرما۔ نجد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے یہ فتنہ اٹھا کے دوبارہ پنپا، بیج بویا ابن تیمیہ نے، اور نجد سے ایک فتنہ اٹھا، اور میں آپ کو یہ تاریخ ایک بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ نجد والوں کے لیے بھی، سرکار خاموش ہیں، جواب نہیں دیا، نہ دعا مانگی۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا حضور وفی نجدنا، ہمارے نجد والوں کے لیے بھی تو دعا مانگ دیں۔ سرکار نے پھر نہیں مانگی۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا وفی نجدنا، حضور نجد والوں کے لیے بھی دعا مانگ دیں۔ اب سنیے غیب دان نبی نے کیا ارشاد فرمایا،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو یہاں اٹکے ہوئے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں۔ اللہ کے محبوب نے، غیب دان نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے نجد والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہنالک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا وہاں پر فتنے ہوں گے، وہاں پر زلزلے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ ہنالک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب اٹھائیے تاریخ نجد و حجاز، علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ہمیں پتہ چلے علماء حقہ کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ جو سرکار نے جس کو شیطان کا سینگ کہا یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔ پھر اس نے غیر اللہ سے مدد مانگنا، ایصال ثواب، سرکار کے روضے پر جانا، یہ اتنے فتنے کھڑے ہوئے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، وگرنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ سلطنت عثمانیہ ختم کیسے ہوئی تھی۔ اس کے اندر بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا، اور کتاب پڑھ کے دیکھیں، تاریخ کے جو طالب علم ہوں یہاں پر، ہمفرے کے اعترافات، یہ ایک انگریز تھا ہمفرے، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے باقاعدہ اس کو پلانٹ کیا گیا، عربی سکھائی گئی، اس پر مال لگایا گیا، جس نے عرب کے اندر آن کے عرب لوگوں کو، غریبوں کو پیسے دیے، اپنی جماعت بنائی باقاعدہ، اور ظاہر یہ کیا کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے گٹھ جوڑ کر کے 1923 کے اندر سلطنت عثمانیہ کا فال کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سب سے بڑا بت خانہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کے مزارات گرائے گئے۔ امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مزار شریف تھا جنت المالا میں، وہ شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی کا مزار شہید کیا گیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شہید کیا گیا۔ صرف سرکار کا روضہ انور چھوڑا، وہ بھی کر نہیں سکتے تھے، ہاں وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے۔ تو پھر جب محمد بن عبد الوہاب نجدی آیا، اس نے لکھی کتاب التوحید، یہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں، میرے پاس اصل عربی والی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب التوحید کا چربہ مولوی اسماعیل قتیل کے پاس آیا، بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ اس کے آنے سے پہلے سارے بندے اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کر رکھی ہے، وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ مغالطہ دیا ہوا انہوں نے، پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یا اللہ تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ڈنڈی مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی سے مدد مانگی نہیں جائے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اللہ کا نبی کیوں فرما رہا ہے من انصاری اللہ؟ یہ قرآن پاک ہے۔ وہ بتاؤ بھی میری کون مدد کرے گا؟ کون مدد کرے گا میری؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یار۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر کہاں لے کر جائیں گے؟ اور یہ مسلمہ بات ہے، اگر اللہ کا قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا
اگر کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہوں تو مجھے بتا دیں. لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا سے پہلے کیا ہے؟ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. جی سنیے ذرا. اور اگر قرآن سن کر دل خوش ہو نا تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے. اور ایک ایک سبحان اللہ کے بدلے ہماری بہن کی قبر پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب نازل فرمائے گا, اور غوث پاک کی بارگاہ میں کتنا تحفہ جائے گا, یہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا, لیکن اتارا کس نے ہے؟ بولو اونچی آواز سے. اللہ تعالیٰ نے. اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اگر قرآن یہ کہے یا اللہ کی منشا یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے, اگر یہ شرک ہوتا بتائیے اللہ کا نبی مانگتا مدد؟ اور سرکار کے تو ایک پورے صحابہ کرام کی جماعت کا نام ہی پروردگار نے انصار رکھ دیا ہے. انصار کا کیا معنی ہے؟ ناصر کا کیا معنی ہے؟ مدد کرنے والا. اور اس کی جمع کیا ہے؟ انصار, مدد کرنے والے. تو یہ یہاں پر اٹکے ہوئے کہ اللہ کے اصل میں مقصود یہ نہیں ہے ان کا. مقصود یہ ہے کہ جہاں سے مال کھایا ہے امت مسلمہ کو کمزور کس طرح کرنا ہے. اصل ایجنڈا یہ ہے, فتنہ یہ ہے. آئیں 700 سال پہلے ابن تیمیہ سے پہلے یہ بتائیں کس عالم دین نے, کس محقق نے, کس محدث نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے, شرک ہے؟ تاریخ پیش کریں. اور جہاں تک مدد مانگنے کا تعلق ہے, حضور غوث پاک اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کے مقام پر فائز فرمایا ہے. یہ محبوب سبحانی اسی لیے کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولو؟ لیکن محبوب سبحانی بنے کس طرح ہیں؟ میں ضمناً آپ کے حوالے سے یہ بھی بات عرض کر دوں, ہم نے 11ویں شریف کو بس اس پر بند کر لیا ہے کہ کھانا پکایا اور تھوڑی سی مختصر سی محفل ہوئی اور کھانا کھا کر چلے گئے. ذرا دیکھو تو صحیح, غوث پاک تھے کیا؟ 470 ہجری میں پیدائش ہوتی ہے. کب؟ 470 ہجری میں پیدائش ہے. 18 سال تک وہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے رہے. جب 18 سال کی عمر ہوئی تو بغداد چلے آئے. 9 سال تک صرف علم پڑھتے رہے. کتنے سال تک؟ 9 سال تک علم پڑھتے رہے. 25 سال تک پھر جنگلوں میں ریاضت و عبادات, اور 40 سال تک اللہ کا دین پڑھاتے رہے. یہ ہے غوث پاک. ذرا یہ رخ بھی تو ہم دیکھیں. کتنے سال جی؟ تقریباً 40 سال. علم تفسیر میں غوث پاک کا ثانی کوئی نہیں. علم حدیث میں غوث پاک کا ثانی کوئی نہیں. حضرت موفق ابن قدامہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے بڑے جید آن کے حضور غوث پاک کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے تھے. علم فقہ میں اس دور کے اندر کوئی ان کا ثانی نہیں. علم کلام اور علم اصول کے اندر غوث پاک کا کوئی ثانی نہیں. اور صبح سارا دن فجر کی نماز سے لے کر ظہر کے بعد تک کیا کرتے تھے؟ بولو, پڑھاتے تھے, دین پڑھاتے تھے. کہہ دیجئے ایک مرتبہ. میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ غوث بنے کیسے.
جی جی میں بالکل آپ فرما رہے ہیں، لیکن صرف پڑھا نہیں، 15 سال تک، کتنے عرصہ؟ 15 سال کوئی رات ایسی نہیں گزری جس کے اندر مکمل قرآن کی تلاوت نہ فرمائی ہو، اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہوتا تھا فجر کی نماز اسی وضو سے ادا فرمائی، 40 سال۔ اور جو غوثیت کا مقام ہے خود فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا؟ بولو، کتب بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ہے حضور غوث پاک، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا دین پڑھا، اللہ تعالیٰ کا دین پڑھایا۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کو یہ اتنا مقام، اتنا درجہ حاصل کیسے ہوا؟ اب ذرا ایک بات پر ہی ہم عمل کر لیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، میں نے یہ سوال بھی کیا گیا آپ کے بالکل آخری زندگی کے ایام میں، محبوبیت کا مقام کس طرح ملا؟ آپ نے فرمایا میں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ یاد رکھ لیں، ایک صرف فرق میں بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے معبود سمجھ کر مدد مانگنا غلط ہے۔ لو جی، بالکل اختصار کے ساتھ، معبود صرف ایک ہے۔ بولو، معبود صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اگر معبود سمجھ کر مدد مانگی، سجدہ کیا، یا اللہ تعالیٰ جیسا مانا، تو یہ شرک ہے۔ اور کوئی بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے والا امتی نہ اللہ کی ذات کے برابر کسی کی ذات سمجھتا ہے، الحمدللہ، میں پورے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ نہ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر کسی کے اندر بھی ہم اللہ جیسی صفت نہیں مانتے، حالانکہ صفتیں ہمارے اندر بھی وہی ہیں جو قرآن کے اندر اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نام ایک آ گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے کہ نہیں؟ بولو، رحیم ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کسی اور کو بھی رؤوف اور رحیم بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو یارو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا۔ اچھا، اللہ زندہ ہے؟ بولو، ہم زندہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اللہ سنتا ہے؟ اللہ سمیع ہے۔ کیا ہے؟ اللہ دیکھتا بھی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، 15واں پارہ، پہلی آیت۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یارو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں پروردگار نے انسان کی تخلیق فرمائی، جو جو کمال رکھنا تھا رکھا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ جی، کیا بنایا؟ بولو، سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ اب اللہ بھی سمیع ہے، آپ بھی سمیع ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا
اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک معنی کے اندر برابری نہ سمجھی جائے گی. بس سمپل سی بات ہے, سمپل از دیٹ. جس معنی میں اللہ سمیع ہے اس معنی میں بندے سمیع, جس معنی میں اللہ بصیر ہے اس معنی میں بندے بصیر, جس معنی میں اللہ رؤوف ہے اللہ کے نبی اس معنی میں رؤوف ہے, جس معنی میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے سرکار اس معنی میں رحیم نہیں ہے. یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں ساری صفتیں ذاتی, اور اللہ کے بندوں کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں. اور جب یہ بندہ عقیدہ رکھ کے اگر مدد مانگے گا نا یہ اللہ کا بندہ ہے. حضور 10 روپیے دے آجے ذرا, 10 پاؤنڈ کٹے آجے ذرا, ہے جیب چکے نہیں 20 کٹ دیو. چلو اے میں صرف مسئلہ سمجھانے لگا ہوں, اے میری مدد کرنا, میرا فون لے فون دے دیو. چلو اے باہر سی. ہاں جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مہربانی. میں نے مدد مانگی ہے حضرت صاحب زادہ صاحب سے, میری مدد کرو ایک موبائل دے دو. لیکن میں نے ان کو نبی خدا سمجھ کے نہیں مدد مانگی. کہو سبحان اللہ, اتنا بڑا مسئلہ حل کر رہے ہیں. ان کو خدا سمجھ کے نہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مالک بنایا ہوا ہے. دے تو وہی سکتا ہے نا, بولو تو صحیح. جو جس چیز کا مالک ہوگا وہی دے سکتا ہے نا. تو میں نے معبود سمجھ کر نہیں مانگی, مخلوق سمجھ کر مانگا ہے. ہم اللہ کے نبی سے بھی مانگتے ہیں تو مخلوق سمجھ کر نہیں مانگتے. کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر نہیں بلکہ مخلوق سمجھ کر مانگتے ہیں. کیا سمجھ کر مانگتے ہیں؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا ہی اتنا کیا ہے کہ اعلان کر دیا انا اعطیناک الکوثر. اس کی تفسیر عثمانی پڑھ کر دیکھیے, شبیر احمد عثمانی کی, جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کثیر ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دی. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اگر خیریت دنیا عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا ہر چے می خواہی تمنا کن مانگنا تیرا کام ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی باری آئی نا تو پھر تو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. شیر ہو جائے جی, لو جی شیر ہو جائے. اعلیٰ حضرت, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ایسے نہیں. اچھا, یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری بہن کے اصالہ ثواب کے لیے محفل ہے, ان کو بھی پیش کریں گے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی عطیہ پیش کریں گے. اور یہ ویسے تو حضرت صاحب کی بڑی محبت ہے کہ مجھے ہر وقت بلا لیتے ہیں, میں حاضر ہو جاتا ہوں. لیکن قدرتی بات ہے کہ وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے, تقریباً ہمیشہ کے لیے یہی ہے معاملہ. وگرنہ 1 گھنٹہ چاہیے بیان کرنے واسطے, پھر کوئی نہ کوئی مضمون بیان ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, انج کرنے طرز سوکھی کر لینے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا. کیوں؟ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, مل کے سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا
سب سے بالا والا حضرات گرامی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کر دوں۔ بالکل کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم شرک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات ہم نہیں مانتے۔ اللہ کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، اور مخلوق کے اندر جتنی بھی طاقت ہے، حضرت نے مجھے موبائل عطا فرمایا تو یہ بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ کس کی عطا سے؟ بولو، اللہ کی عطا سے۔ تو شرک تب ہوگا جب معنی کے اندر برابری کی جائے، اور ہم عبادت میں بھی شرک نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے فرما دیا، لمبی بات نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا صحابہ اکرام کو، اگر اللہ کے علاوہ آج میری امت میں کسی اور کو تعظیم کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میں مصطفیٰ کی امت پر یہ تعظیم کا سجدہ قیامت تک کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار حاجی جمیل صاحب کی اہلیہ مرحومہ ان کی بخشش فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔